حضرت داؤد علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن اور توریت کے درمیان سخت اختلاف ہے۔ قرآن نے حضرت داؤد علیہ السلام کو صاحب شوکت جلیل القدر پیغمبر کہا ہے، لیکن توریت بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہمارے بندے حضرت داؤد علیہ السلام کو یاد کر جو بڑی قوت والا تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا جو تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی، اور ہم ہی یہ سب کچھ کرنے والے ہیں۔ دوستوں، حضرت داؤد علیہ السلام یہودی تاریخ کے ایک مشہور بادشاہ اور نبی تھے۔ یہ بنی اسرائیل کے دوسرے بادشاہ کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں۔ آپ نے بنی اسرائیل کو ایک مضبوط اور طاقتور قوم بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا سلسلہ نسب یہودا بن یعقوب سے جا کر ملتا ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی بکھری قوم کو آپ کے ذریعے یکجا اور مضبوط کیا۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کو رسول و نبی چنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام فطرتاً نڈر، جرری، طاقتور اور حق پسند فطرت کے مالک تھے۔ اللہ نے آپ پر اپنی کتاب زبور نازل کی۔ آپ کی آواز میں ایسا سحر، تاثیر اور پیارا پن تھا کہ سننے والے جھوم اٹھتے، اور جب آپ زبور پڑھتے تو عرش تا فرش ایک سحر نور سا چھا جاتا تھا، اور زبور کی تلاوت کے دوران آپ کی آواز پر انسان و پرند جمع ہو جاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی آواز کو، جو سب انسانوں سے زیادہ مسحور کن تھی، اس کو معجزہ بنا ڈالا۔ اللہ رب العزت سورہ سبا میں فرماتے ہیں کہ اے پہاڑوں، اس کے ساتھ تسبیح پڑھا کرو، اور ہم نے پرندوں کو بھی یہی حکم دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پیشے کے لحاظ سے لوہار تھے۔ اللہ نے آپ کو بہت سے معجزات دیے، مسحور کن آواز، اور آپ کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے یہ تاثیر دی کہ آپ کے ہاتھ میں لوہا پگھل جاتا تھا، اور آپ اس کو مختلف اشکال میں ڈھال کر اوزار اور دیگر چیزیں بنا لیتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے اس معجزے کی بدولت ذرہ اور دیگر اشیاء اس طرح آسانی سے بنا لیتے تھے جیسے کمہار گارے و مٹی سے برتن بناتا ہے۔ دوستوں، حضرت داؤد علیہ السلام جب جوان تھے تو بنی اسرائیل کی قوم کا بادشاہ طالوت تھا، اور جبکہ ان کا مخالف اور دشمن بادشاہ جالوت تھا۔ جالوت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا قداور، طاقتور اور دیو پیکر انسان تھا، اور اس کی افواج کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور ان دونوں بادشاہوں کے درمیان جھڑپیں اور جنگیں چلتی رہتی تھیں۔ آخر ایک دن فیصلہ کن معرکہ درپیش ہوا، جس میں بنی اسرائیل کے بادشاہ طالوت نے یہ اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو مارے گا وہ میرے بعد بنی اسرائیل کا بادشاہ بنے گا۔ اس جنگ میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے، جو اس وقت نوجوان تھے۔ گھمسان کی جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی بہادری کے جوہر دکھاتے دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے جالوت کے سر پر آن کھڑے ہوئے۔ اللہ رب العزت نے اپنی نبی کی مدد و نصرت کی، اور آپ نے جالوت کو قتل کر ڈالا، جس کے بعد اس کی افواج اپنے بادشاہ کی موت کے بعد پسپا ہو گئی، اور یوں اس جنگ میں طالوت و حضرت داؤد علیہ السلام کو فتح نصیب ہوئی۔ اس فتح کے بعد آپ بادشاہ بن گئے۔ بادشاہ بن جانے کے بعد آپ بنی اسرائیل کے مسائل بہت خوبی و بصیرت سے حل کرتے تھے۔ آپ عادل بھی تھے، نبی بھی اور قاضی بھی۔ آپ نے اپنی بادشاہی کے دوران اپنے وقت کو بہت احسن طریقے سے تقسیم کر رکھا تھا۔ آپ کی عدالت کا ایک الگ ٹائم تھا، اور آپ کی خلوت و عبادت کے اوقات الگ تھے۔ اس سلسلے میں آپ نے ان کے لیے الگ الگ مقامات بنا رکھے تھے، جہاں آپ علیہ السلام دن بھر اپنی قوم
بنی اسرائیل کے مقدمے اور مسائل حل کرتے، اور جب آپ خلوت میں جا کر عبادت اور حمد و ثنا کرتے تو کسی میں بھی جرت نہیں ہوتی کہ وہ مخل ہوتا یا آپ کے پاس آتا۔ قرآن مجید میں ایک واقعہ اس زمن میں یہ آیا ہے کہ جس کو اللہ نے سورہ صاد میں بیان کیا ہے کہ تجھے جھگڑا کرنے والوں کی بھی خبر ملی جبکہ وہ دیوار پھاند کر محراب میں آ گئے، اور جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ ان سے ڈر گئے، تو انہوں نے کہا خوف نہ کریں، ہم مقدمے کے دو فریق ہیں۔ دوستو، ہوا کچھ یوں تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام خلوت میں عبادت میں مصروف تھے کہ دو آدمی دیواریں کود کر اندر آ گئے اور آپ کے پاس پہنچ گئے، تو آپ وقتی طور پر ان سے ڈر گئے کہ مبادا کسی دشمنوں نے حملہ نہ کر دیا ہو۔ تو ان دو آدمیوں نے آپ سے کہا کہ خوف نہ کریں، ہم مقدمے کے فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیں اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے یہ بات سن کر فرمایا کہ بتاؤ تمہارا کیا قصہ ہے؟ تو ان میں سے ایک نے بولا کہ یہ میرا بھائی ہے اور اس کے پاس اس وقت 99 دمبے ہیں اور میرے پاس ایک ہے، اور بھائی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ ایک بھی مجھے دے ڈال اور مجھ پر اس سلسلے میں ظلم کرتا ہے۔ اسی نے مجھے کہا تھا کہ میرا ریوڑ چرنے کو جاتا ہے تو تم اپنی ایک دمبی کو بھی میرے ریوڑ کے ساتھ چرنے بھیج دیا کرو۔ میں نے ایسا ہی کیا، اور جب میری دمبی اس ریوڑ سے مانوس ہو گئی تو یہ کہتا ہے کہ اب یہ بھی میری ہے، اور دینے سے انکار کر دیا، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسرے بھائی کی بات سنے بغیر ہی فیصلہ سنا دیا، جس پر آپ کو احساس ہوا تو آپ نے فوراً توبہ طائب کی اور رجوع کیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ احساس گناہ سورہ صاد میں یوں بیان کیا ہے کہ اے داؤد، ہم نے تجھے زمین پر خلیفہ بنایا، اور تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کیا کرو اور نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو۔ دوستوں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش تھی جس میں حضرت داؤد علیہ السلام سرخرو ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن اور توریت کے درمیان سخت اختلاف ہے۔ قرآن نے حضرت داؤد علیہ السلام کو صاحب شوکت جلیل القدر پیغمبر کہا ہے اور رسول بھی تسلیم کرتا ہے، لیکن توریت ان کو بادشاہ تسلیم کرتی ہے اور ان کی نبوت و رسالت کی قائل نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کا دور کمال و عروج کا دور تھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے ان کے ذریعے ایسی طاقت و بادشاہت دی کہ جس کے سامنے آس پاس کی کوئی قوت و طاقت نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ آپ ہی کے دور میں عبرانی سلطنت کی بنیادیں مضبوط اور مستحکم ہوئی اور اس کی سرحدیں پھیلتی گئیں۔ آپ ہی نے عبرانی ادبیات کا آغاز کیا۔ آپ علیہ السلام کا دور و عرصہ 35 سالوں پر محیط تھا۔ اس دور حکومت میں آپ کی قوم کو سکون کم ملا، جنگیں زیادہ ہوئیں۔ عمر کے آخری دور میں آپ اور آپ کی سلطنت کے پاس کثیر مال و غنیمت تھا اور دولت و عزت میں خوب اضافہ بھی ہوا۔ توریت میں ہے کہ داؤد علیہ السلام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور صہیون میں دفن ہوا۔ دوستوں، ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کر دیجئے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو پر وقت مل سکے۔ اللہ ہمارا حامی و مددگار ہو۔